بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیفینیشن ہے سیکشن 3 میں اس کی۔ سیکشن 4، جو آپ کی جب زمین چاہیے ہوگی کسی پبلک پرپز کے لیے یا کمپنی کے لیے تو عوام کو مطلع کرنے کے لیے نوٹس اور نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ سیکشن 5 اس کے بعد کہتا ہے جی مفاد عامہ کے لیے کلیکٹر کمپنی کے لیے یا گورنمنٹ کے لیے نوٹیفیکیشن میں مقام، مقصد، جگہ حاصل کرنے کا علاقہ کہ کتنا احاطہ میں چاہیے بتائے گا، اور زمین کے قریب جو ہے اس حوالے سے ایک نوٹس بھی لگایا جائے گا۔ سیکشن 5A ہے کہ اگر کسی شخص کو اعتراض ہو تو نوٹیفیکیشن کے 30 دن کے اندر کلیکٹر کو اعتراض جمع کروا سکتا ہے، جو انکوائری کرنے کے بعد ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو یعنی EDOR کو سفارشات دے گا۔ اعتراض صرف وہ کر سکتا ہے جس کو زمین میں سے حصہ مل سکتا ہے۔ سیکشن 6 کہتا ہے جناب کہ گزٹ میں جو آفیشیل گزٹ ہوتا ہے اس میں EDOR کے دستخط سے ایک ڈکلیریشن ہوگی جس میں زمین حاصل کرنے کا مقصد، جگہ یا مقام اور اس کا کتنا احاطہ یا ایریا اور اس کون سے ضلع میں ہے یہ مینشن ہوگا۔ سیکشن 7 کہتا ہے کہ EDOR یا دیگر افسر کلیکٹر کو قبضہ کا حکم لینے کا کہہ سکتا ہے۔ سیکشن 8 کہتا ہے کہ کلیکٹر زمین کی نشاندہی، پیمائش اور پلان بنائے گا۔ سیکشن 9 کہتا ہے کلیکٹر زمین کے قریب نوٹس آویزاں کرے گا اور معاوضہ کے لیے درخواستیں وصول کرے گا۔ جو 10واں سیکشن ہے وہ کہتا ہے کہ کلیکٹر تمام افراد کا مفاد کسی ایک سے پوچھ سکتا ہے جو 175 اور 176 پے کے تحت بتانے کا پابند ہوگا۔ سیکشن 11 کے تحت اعتراضات کی انکوائری کرنے کے بعد معاوضہ، رقبہ اور معاوضے کی تقسیم کا ایوارڈ بھی۔ سیکشن 12 کہتا ہے کہ اگر کوئی حاضر نہ آئے بلانے پر تو اس کو نوٹس دیا جائے گا اور ایوارڈ فائنل یا حتمی سمجھا جائے گا۔ سیکشن 12A کہتا ہے جناب کلیکٹر خود کسی فریق کی درخواست پر درستگی کر سکتا ہے۔ جو 13 نمبر سیکشن ہے اس میں یہ کہ کلیکٹر کسی بھی تاریخ تک انکوائری ہے وہ ملتوی کر سکتا ہے۔ 14 کہتا ہے کہ Collector shall have the power to summon and enforce attendance of witnesses and production of documents۔ 15 میں ہے معاوضہ طے کرنے کے لیے سیکشن 23 اور 24 سے رہنمائی لی جائے گی۔ 16 نمبر سیکشن کہتا ہے کہ power to take possession after award، کہ جب award ہو جائے گا تو possession لی جا سکتی ہے۔ پھر سیکشن 17 میں ہے جلدی کی صورت میں نوٹس کے 15 دن بعد معاوضہ کی رقم جمع کروا کر قبضہ لیا جا سکتا ہے۔ پارٹ 3 ہے سیکشن 18، ایوارڈ پر اعتراض ہو تو 6 ہفتے کے اندر جس کو اعتراض ہو وہ معاملہ عدالت میں لے جانے کے لیے کلیکٹر کو درخواست دے سکتا ہے۔ سیکشن 19 کہتا ہے جی عدالت کو معاملہ بھیجتے ہوئے کلیکٹر فری کین انٹرسٹڈ پارٹیز یعنی اور پھر زمین اور پھر معاوضہ اور نوٹس سے متعلق تمام معلومات فراہم کرے گا۔ سیکشن 20 میں ہے عدالت فری کین درخواست کار اور اگر معاوضہ یا احاطہ سے متعلق اعتراض ہے تو کلیکٹر یا سرکاری ادارے کو نوٹس جاری کرے گی۔ سیکشن 21 کہتا ہے کہ انکوائری کا دائرہ کار صرف متاثرہ شخص کے مفاد تک محدود ہوگا۔ 22A کہتا ہے کہ the provincial government اور local authority جو it may lodge a cross objection۔ 23 کہتا ہے کہ معاوضہ دیتے وقت عدالت مارکیٹ ویلیو، فصل کا نقصان، دیگر جائیداد کا نقصان، جائیداد کی آمدن کا نقصان، رہائش کا ایوارڈ، کاروبار کی جگہ تبدیلی کے بارے میں بھی چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھے گی۔ سیکشن 24 میں ہے کہ معاوضہ طے کرتے وقت کون کون سی باتیں نظر انداز کی جا سکتی ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ کتنی جلدی سی زمین لینے کی، اگر دیگر شخص نے زمین کو نقصان کیا تو وہ کیا ہے، زمین کے مستقبل میں استعمال سے جو نقصانات ہو سکتے تھے وہ کیا ہیں، قیمت زمین کی مستقبل میں بڑھ سکتی تھی وہ، اس کے بعد دیگر اشخاص کی زمین کی قدر میں اضافہ۔ سیکشن 25 میں یہ ہے کہ درخواست گزار کی مانگی رقم سے زائد معاوضہ نہ دیا جائے گا۔ اگر عدالت سے معاوضہ کی رقم نہیں مانگی گئی تو عدالت میں کمپنسیشن کی جو اپلیکیشن لے کے گیا ہے تو پھر کلیکٹر کے ایوارڈ جتنی رقم ہی دی جائے گی۔ سیکشن 26 کہتا ہے کہ ایوارڈ جو ہے وہ تحریری ہوگا اور جج کے دستخط ہوں گے۔ 27ویں سیکشن میں ہے کہ عدالت تعین کرے گی کہ کیس کا خرچہ کتنا ہے اور کون دے گا۔ 28 میں ہے جی اگر کلیکٹر نے کم معاوضہ دیا تھا تو باقی رقم پر 8% سالانہ کے حساب سے سود بھی ادا کرے گا۔ پارٹ 4 ہے، چوتھا حصہ ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کا، وہ اپارشنمنٹ آف کمپنسیشن کے مطابق ہے۔ سیکشن 29 اور 30 میں شامل ہیں۔ 29 میں ہے کہ تقسیم میں معاوضہ کے نکات
بیان کیے جائیں گے. پھر سیکشن 30 کہتا ہے کہ ڈسپیوٹ ایز ٹو اپارشنمنٹ بی ریفرڈ ٹو کورٹ بائی کلیکٹر. 5th پارٹ ہے اس میں پیمنٹ کے بارے میں ہے. سیکشن 31 کہتا ہے کہ کلیکٹر قبضہ لینے سے پہلے ادائیگی کرے گا. پھر سیکشن 32 کہتا ہے انویسٹمنٹ آف منی ڈپازٹڈ ان ریسپیکٹ ٹو لینڈ بلانگنگ ٹو پرسن انکمپیٹنٹ ٹو ایلینیٹ. ایسے لوگوں کی زمین جو ہے وہ ایکوائر کی گئی ہے اور وہ رقم جو ہے یا معاوضہ اس کو انویسٹ کرنا ہے تو وہ کسی دیگر زمین کی خریداری میں یا گورنمنٹ سیکیورٹی میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے. سیکشن 33 کہتا ہے کہ کسی فریق کی درخواست پر عدالت رقم انویسٹ کرنے کا سود سمیت ادائیگی کا حکم دے سکتی ہے. سیکشن 34 کہتا ہے جناب کہ اگر کلیکٹر زمین کا قبضہ لیتے وقت معاوضہ ادا نہیں کرتا تو بعد میں 8% سود شامل کر کے ادا کرے گا. جو چھٹا پارٹ ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کا دیٹ از اباؤٹ ٹیمپریری آکوپیشن آف لینڈ. 35 سیکشن کہتا ہے کہ EDOR کے حکم پر کلیکٹر کسی زمین کا 3 سال تک عارضی قبضہ لینے کے لیے نوٹس دیگر مالکان کو معاوضہ یکمشت یا قسطوں میں ادا کر کے لے سکتا ہے. 36واں سیکشن ہے وہ کہتا ہے کہ معاہدہ کے بعد زمین واپس کرنے پر اگر زمین مالک کے قابل استعمال نہ رہے تو EDOR ہمیشہ کے لیے جو ہے سرکاری استعمال کے لیے زمین خرید سکتا ہے. 37 is about difference as to condition of land. Part 7 is about acquisition of land for companies. 38 section کہتا ہے کہ with EDOR's approval company may be authorized to enter and survey that land. 38 is about industrial concerns to be deemed company for certain purposes. 39 کہتا ہے کہ previous consent of EDOR is required for the agreement necessary. اس کے بعد section 40 کہتا ہے EDOR رضامندی انکوائری کے بعد دے گا. پھر section 41 کہتا ہے اگر EDOR کمپنی یا گورنمنٹ سے معاہدہ کروائے معاوضہ کی ادائیگی، زمین کا انتقال، شرائط اور تعمیر کی جانے والی عمارتوں کی شرائط، ان کا وقت وغیرہ تحریر کیا جائے گا. 42 کہتے ہیں جناب پبلیکیشن ان آفیشیل گیزٹ آف a notification or agreement regarding the acquisition of land. 43 جو ہے وہ کہتا ہے کہ سیکشن 39 سے 42 جو ہے اس صورت میں اپلائی نہیں ہوں گے ایکوزیشن آف لینڈ فار کمپنی کے لیے اگر کمپنی گورنمنٹ سے پہلے ہی معاہدہ ہے زمین پرووائڈ کرنے کا. 43A کہتا ہے کہ جس کمپنی کو زمین دی گئی وہ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر زمین کسی اور کو نہ دے گی. 44 کہتا ہے کہ ریلوے کے ساتھ معاہدہ کی پرنٹڈ کاپی جو ہے وہ اس معاہدے کا ثبوت ہوگی. اس کے بعد سیکشن 45 کہتا ہے کہ دستخط کیا ہوا نوٹس متعلقہ شخص کو یا اس کے گھرانے کے بالغ مرد کو یا گھر کے باہر لگا کر یا دفتر کے باہر لگا کر جو ہے تکمیل کروائی جا سکتی ہے. 46 میں ہے زمین کے حصول میں مداخلت کی سزا 1 ماہ قید یا 50 روپے جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہے. 47 کہتا ہے جی کہ مجسٹریٹ ٹو انفورس سرنڈر آف لینڈ اف کلیکٹر از اپوزڈ اور امپیڈڈ. سیکشن 48 میں ہے کہ اگر زمین نہ بھی لی جائے تو زمین کے مالک کو جو ہے وہ اس سارے پروسیجر کے اخراجات اور لاگت یا اس میں کوئی نقصان ہوا کسی فصل میں یا کسی اور چیز میں تو اس کا بدلہ اس کا ارجانہ اس کو دیا جائے گا. 49 کہتا ہے کہ اگر کسی مکان یا عمارت یا کارخانے کا کچھ حصہ لیا جاتا ہے لیکن مالک سارا دینے کے لیے درخواست کرے تو وہ کر سکتا ہے. 50 کہتا ہے کہ اگر لوکل اتھارٹی یا کمپنی کے لیے زمین لینی ہے تو اس سے رقم لی جا سکتی ہے. سیکشن 51 کہتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوں گے ان پہ اسٹیمپ ڈیوٹی یا فیس لاگو نہیں ہوگی. سیکشن 52 is about 1 month prior notice in case of sue for anything done in pursuance of this act. Section 53 is about code of civil procedure to apply to the proceeding before court. 54 کہتا ہے کہ ہائی کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے پروسیڈنگ کے خلاف، پھر اگر وہاں سے مزید آگے اپیل کرنا ضروری ہے تو سپریم کورٹ میں بھی کی جا سکتی ہے. سیکشن 55 is about the provincial government has the power to make rules consistent with this act.